آئیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اس جلسے کے روح رواں جنہوں نے بڑی کوششوں کاوش سے مسلسل محنت کے ساتھ یہ پروگرام کرایا، بچوں کو اتنی اچھی تربیت دی اور اتنے اچھے ان کے ذریعے سے پروگرام پیش کرائے، میں گزارش کر رہا ہوں جناب حضرت مولانا مفتی محمد اقبال صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے اظہار خیالات فرما کر جو بھی کچھ وہ پیش کرنا چاہتے ہیں پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا اور اپنے تمام مہمانان کرام کا اور پردے میں بیٹھی اپنی ماؤں اور بہنوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ نے پروگرام کو سنا اور علماء کرام کی باتوں سے استفادہ حاصل کیا، وہ انتہائی قابل داد و تحسین ہے۔ گزشتہ سال جو ہمارے علماء تشریف لائے تھے، انہوں نے جا کر ہمارے اس محلے کے سامعین کی بڑی تعریف کی اور یہ کہا کہ مفتی صاحب آپ کے جلسے میں ہم شریک ہوئے، ہم نے بیان کیا، آخری تک مجمع اسی طریقے سے جمع رہا اور آج بھی آپ نے اسی بات کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مدرسہ اسلامیہ عربیہ درس القرآن نور مسجد آپ تمام حضرات کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی مسرت اور خوشی کی بات اور عرض کر دوں کہ آپ کے سامنے ابھی جو صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے حضرت مولانا محمد عمر صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ متعلم دارالعلوم وقف دیوبند جو آپ کے سامنے نعت شریف پیش کر رہے تھے، آئندہ سال ان کا اپنے اسی مدرسہ اسلامیہ عربیہ درس القرآن میں تقرر ہو چکا ہے اور وہ آئندہ سال رمضان مبارک کے بعد آپ کی اسی نور مسجد کے اندر ہی بچوں کو پڑھایا کریں گے۔ لہذا اب میں ان بچوں کا نام بولنے جا رہا ہوں جن کی دستار بندی کا پروگرام ہے، لہذا وہ بچے آتے رہیں اور اپنی دستار بندی کراتے رہیں۔ سب سے پہلے ان طلبہ کے میں نام بول رہا ہوں جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، یہ 4 بچے ہیں اور ان کے علاوہ 13 لڑکے ہیں جنہوں نے ناظر قرآن کریم کی مکمل کیا، 12 لڑکے ہیں اور 10 لڑکیاں ہیں اور ایک ہمارے محلے کے بزرگ ہیں جنہوں نے 50 سال کی عمر کے اندر قرآن پڑھ کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ قرآن پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آدمی دل سے ٹھان لے تو وہ آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا میں تمام لوگوں کے نام پکار رہا ہوں وہ اسٹیج پر آتے رہیں اور علماء کے ہاتھوں سے اپنے سروں پر دستار رکھوا کر جاتے رہیں۔ حافظ محمد فیضان بن محمد نبی محلہ ڈھیر کچھیا، حافظ محمد معین بن عبد الرحمن محلہ ڈھیر کچھیا، حافظ محمد حارث بن نایاب احمد محلہ ڈھیر کچھیا، حافظ محمد عالمین بن محمد یامین محلہ محمد سرائے، ڈاکٹر شیر محمد محلہ ڈھیر کچھیا، محمد فرمان بن محمد اکرم محلہ محمد سرائے، محمد سعید بن محمد آصف محلہ محمد سرائے، محمد عفان بن محمد قاضی محلہ محمد سرائے، محمد فیض بن محمد فرمان محلہ محمد سرائے، محمد عاصم محلہ محمد سرائے، محمد آصف محلہ بڑا دربار، محمد نعمان بن ندیم احمد چھتری والا باغ، محمد نواز ڈھیر کچھیا، ایما خاتون بنت محمد سبحان محلہ ڈھیر کچھیا، انشا بنت محمد مدن محلہ ڈھیر کچھیا، عالیہ بنت محمد جاوید محلہ ڈھیر کچھیا، فبیہ بنت محمد طارق محلہ محمد سرائے، محمد ریحان بن محمد ناصر محلہ اقرار نگر، عافیہ بنت نایاب احمد محلہ ڈھیر کچھیا، اقرا بنت مسرور احمد
محلہ گھیر پچھیا، بریہ بنت محمد سلمان محلہ گھیر پچھیا، مصباح بنت عبد الرحمن محلہ محمدی سرائے، رقیہ بنت نعیم احمد محلہ محمدی سرائے، محمد حمزہ بن نعیم احمد محلہ کالا کنواں، محمد عابد بن شہاب الدین محلہ گھیر پچھیا، زویا خاتون محلہ محمدی سرائے۔ لڑکیوں کا دوپٹہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو عزیز والے بچے ہیں وہ اپنے ہاتھوں ہاتھ یہاں پہ لے کر رہے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ محمد عالمی یہاں لگے مفتی صاحب ناظر والوں میں لڑکیاں ہیں ان کی چھوٹی والی ہیں اور لڑکے ہیں ان کی بڑی والی ہیں۔ آدمی دے وجہ جہاں لڑکے بھی چھوٹی والی چھوڑ دیں محنت پروین محلہ گھیر پچھلیا میں آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم سبھی کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اس جامعہ سے 4 بچوں نے حفظ مکمل کیا۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے اللہ رب العزت کی جانب سے۔ جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ 4 بچے۔ آپ کے لیے آپ کے اس محلے کے مدرسے میں جو بچے طلبہ پڑھتے ہیں اور جو استاد ان کو پڑھاتے ہیں یہ ان کے لیے بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہر کسی کے اندر یہ جذبات پیدا فرمائے جو جذبات یہاں پر ہمارے زبیر بھائی لے کر آئے ہیں۔ محمد عالمی اس بچے کو زبیر بھائی کی جانب سے 2000 روپے انعام دیا جا رہا ہے۔ اکرم بھائی محمد فیضان اس بچے کو بھی 2000 روپے دیے جا رہے ہیں زبیر بھائی کی جانب سے۔ اللہ ان کی کاوشوں کو ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کے جذبے کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت کی جذبہ ہر ایک کار والے کے اندر پیدا فرمائے۔ آگے تھوڑا آگے لے گا مفتی صاحب۔ حافظ معین الدین اس بچے کو بھی زبیر بھائی کی جانب سے 2000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ ایسی ایسی ایک خوشخبری یہ ہے زبیر بھائی کی جانب سے اور یہ بات پیدا کرنے والا
یا دل میں ڈالنے والا اللہ رب العزت ہی ہے. یہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے کہ جو بندہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، ان کے اندر اپنے جاذبیت رکھتا ہے، اللہ کے بندوں سے بالخصوص حفاظ اکرام سے اور علماء اکرام سے محبت رکھتا ہے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر ایسا جذبہ پیدا فرما دیتا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. میرے دوستو، آج کے اس جلسے سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ مفتی محمد رضوان صاحب کو زبیر بھائی کی جانب سے عمرے کا پیکیج دیا جا رہا ہے. اللہ اس کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت زبیر بھائی کا اس عمرے کے پیکیج کی بدولت اللہ رب العزت ان کو خوب مال و دولت عطا فرمائے، ان کو دنیا کے اندر خوب خوشحالی عطا فرمائے اور وہ خوب حفاظ کرام کے لیے اپنی جانب سے عطیہ فرماتے ہیں. مفتی رضوان صاحب کی جانب سے ایک شعر پیش کی جا رہی ہے. زبیر بھائی کو یہ اپنے مفتی ثانی صاحب کے ہاتھ سے مفتی ثانی صاحب کو شعر دی جا رہی ہے مدرسے کی جانب سے. اور دوسری خوشخبری ہے مسلمان صاحب کے لیے. ایک تو اللہ رب العزت نے ان کو عمرہ دلوایا اور دوسرے نقد ان کو زبیر بھائی 5,000 روپے بھی دے رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ہر ایمان والے کے دل جذبہ پیدا کرنا چاہیے. اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو میری بات قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے محلے کے اندر، ہمارے شہر کے اندر، ہمارے اتر پردیش کے اندر، ہمارے ہندوستان کے اندر اور بلکہ میں جو کہوں پوری دنیا کے اندر کوئی گھر ایسا مسمہ نہیں ہوگا جہاں پر عالم دین نہیں ہوگا. آج کی صدارت فرما رہے مولانا محمد جمیل صاحب، ان کو بھی شکر دی جاتی ہے مدرسے کی جانب سے. آگے لے لیجیے، آگے لے لیجیے، آگے لے لیجیے. جزاک اللہ خیر. یہ مولانا جمیل صاحب یہاں کی جو صدارت فرما رہے ہیں وہ حضرت مولانا مفتی محمد رضوان صاحب کے سفر یعنی کہ والد صاحب ہیں. اللہ رب العزت ان کے یہاں پر آنے کو قبول فرمائے. مدرسے کے استاد محترم جناب قاری محمد فیضان صاحب کو بھی مدرسے کی جانب سے شیلڈ دی جا رہی ہے. آگے لے لیجیے، آگے آگے لے لیجیے. جس کو بھی شیلڈ دینی نا آگے بلائیے. ٹھیک ہے، اور بلاتے رہیے. محمد ریحان مدرسے کی جانب سے شیلڈ دی جا رہی ہے، وہ بھی اپنی شیلڈ حاصل کر لیں. ڈٹ پہ ڈٹ سامنے، تھوڑا سامنے آگے دیجیے. میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اس جلسے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں ہر ایمان والے سے محبت کرنی ہے اور بالخصوص حفاظ اکرام، علماء اکرام، ائمہ حضرات سے محبت کرنی ہے. جن بچوں نے مدرسہ درس قرآن و تعلیم اسلام کے تحت نازل قرآن کریم مکمل کیا ہے، ان میں سارے بچوں کو 100 روپے کا انعام زبیر بھائی کی جانب سے دیا جا رہا ہے. چھوٹی سی حافظ قرآن کی عظمت ہمارے مہمان تشریف لائے حضرت قاری محمد انس صاحب، جیسا کہ انہوں نے تذکرہ کیا تھا، میرے بڑے مختلف دوست ہیں اور میرے ساتھی بھی ہیں جوہر یونیورسٹی میں، جیسا کہ انہوں نے تذکرہ کیا. ساتھ میں ہی ہم جوہر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. بس ان کی چھوٹی سی نظر ہوگی. اس کے بعد میرے بہت ہی معقل دوست اور بہت پرانے ساتھی جن کے ساتھ میں نے تقریباً 13 سال کا عرصہ ساتھ میں رہ کر ایک ہی کمرے میں رہ کر ایک ہی پلیٹ میں ہم نے کھانا کھایا ہے.
میرے بہت ہی معزز دوست اور میرے ساتھی حضرت مولانا مفتی محمد صالح صاحب اس جلسے کی دعا فرمائیں گے. اس کے بعد آپ تمامی حضرات تشریف لے جائیں. اور آخری میں پھر یہی کہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے پروگرام کو سنا ہے، اس مدرسے کے تمام استاد اور کمیٹی کے ذمہ دار اور میں خاص طور سے آپ تمام حضرات کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جن حضرات نے اس جلسے کے لیے اور اس مدرسے کے لیے تعاون فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے کاروباروں میں برکت عطا فرمائے اور خوب خوب ترقی عطا فرمائے. حضرت مولانا مفتی احمد صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ حضرت قاری انس صاحب کو نظم کے لیے بلائیں اور پروگرام پہ افتتاح کریں. دیکھیے آپ جس محفل میں تشریف فرما ہیں، ایک شعر کو اس محفل کے لیے 4 مصرع کرنا چاہتا ہوں. ایک مکمل اصول کی محفل، رحمتوں کے نزول کی محفل، عرض جنت سے کم نہیں ہوتی، عاشقان رسول کی محفل. آپ اس محفل میں تشریف فرما ہے، بڑی اونچی محفل ہے اور آپ اس محفل کا حصہ ہے. تو یہ 4 مصرع آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جو غلام رسول ہوتا ہے وہ بڑا بااصول ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا باغ جنت کا پھول ہوتا ہے. حضرت زبیر صاحب نے حضرت مولانا مفتی صاحب کو عمرے کے پیکج دیا تو ایک شعر یاد آیا کہ مدینہ حاضری ہوگی تو ایک شعر یاد آیا کہ بحرے انوار عقیدت میں اتر جاتا ہے یہ دل، وقت روحوں کے دعاؤں میں بسر ہوتا ہے، قسمتیں ناک رگڑتی ہیں درے اقدس پر، جب کہیں جا کے مدینے کا سفر ہوتا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم وہاں چلے جائیں، لیکن حالات یہ ہے کہ کبھی معاشی پریشانی ہے، کبھی صحت کی پریشانی ہے، کبھی اور دقتیں ہیں. تو میں جو نہیں جانے والے لوگ ہیں ابھی تک نہیں گئے، ان کی طرف سے 4 مصرع پڑھنا چاہتا ہوں کہ میں نے علاج اپنی نظر کا کرا لیا، میں نے علاج اپنی نظر کا کرا لیا، آنکھوں کی پتلیوں میں مدینہ بسا لیا، روزہ نبی پاک کا فوٹو میں دیکھ کر اب کے برس بھی ایسے ہی دل کو منا لیا. ابھی دل کی بڑی تمنا ہوتی ہے کہ وہاں چلے جائیں. تو ایک شاعر نے کہا کہ ایک شاعر یوں کہتا ہے کہ چکر نہ حج کمیٹی کے کاٹو نہ کوٹ کے، چکر نہ حج کمیٹی کے کاٹو نہ کوٹ کے، احسان کیوں اٹھاؤں میں کسی کے سپورٹ کے، اللہ میرے جسم میں 2 پر لگا دے تو، ہر دن مدینہ جاؤں بنا پاسپورٹ کے، ہر دن مدینہ جاؤں بنا پاسپورٹ کے. آئیے اسی مدینے کا تذکرہ سنتے ہیں. اور اس کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب قاری محمد انس صاحب سے، جو ایک پہلے چند نعت کے اشعار پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نظم جو ہے پیش کریں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جس توجہ کے ساتھ ابھی تک آپ نے اس پروگرام کو سنا ہے اور ایک کڑی بیچ میں ہے اور اس کے بعد دعا ہے انشاءاللہ، اس کڑی کو بھی آپ اسی توجہ کے ساتھ سماعت کر لیں. انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ آپ کا اس محفل میں یہاں بابرکت جگہ پر اس نورانی محفل کے اندر بیٹھنا انشاءاللہ رائے گا اور بیکار نہیں جائے گا. ایک شاعر نے کہا کہ لائق حمد و ثنا تو ہی تو ہے، ذرے ذرے میں بسا تو ہی تو ہے، اے خدا کوئی نہیں تیرے سوا، غمزدوں کا آسرا تو ہی تو ہے. تو آخری وقت چل رہا ہے، یہ رات کا آخری پہر ہے، انشاءاللہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. آپ حضرات اس کڑی کو سماعت کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی.